المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کا دایاں ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس وجہ سے تیرا ہاتھ سوکھ گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے تیرا ہاتھ سوکھ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور دوزخ سلگائی گئی ہے اور بہشت پاس لائی گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں چربی کا ٹکڑا اور دوسرے میں کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ان دونوں سے اپنی جان کو بچاتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو دوزخ کے گڑھے میں پڑی ہے؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی اور تجھ سے تیرا شوہر بھی راضی تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی میں دنیا میں بخیل تھی اور یہ مقام بخیلوں کے لیے ہے۔ پھر اپنی ماں سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں چربی اور کپڑے کا ٹکڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ انہیں دونوں کی وجہ سے میری جان بچی ہے جو میں نے دنیا میں اللہ کے لیے دیے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ سخی تھا اور سخیوں کے ساتھ ہے۔ پھر میں جنت میں آئی اور اپنے باپ کو حوض کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری ماں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورت تھی اور آپ بھی ان سے راضی تھے۔ وہ دوزخ میں جل رہی ہے اور سخت پیاسی ہے اور آپ لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پلا رہے ہیں، بس اس کو بھی پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ اس نے کہا کہ اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے گنہگار بخیلوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا پانی حرام ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پانی کا ایک پیالہ اپنی پیاری اماں کو پلایا۔ تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے کیونکہ تو نے گنہگار بخیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پلایا ہے۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکھا ہوا پایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کے لیے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، جس کی ٹہنیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے اس کی ایک شاخ پکڑ لی وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح بخیل بھی ایک درخت ہے کہ دوزخ میں اگا ہوا ہے اور اس کی شاخیں بھی دنیا میں جھکی ہوتی ہیں۔ جس شخص نے ایک شاخ پکڑ لی وہ شاخ اس کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی خدا اور مخلوق کے قریب تر ہے اور بخیل خدا اور مخلوق سے دور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ زاہد و عابد کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل کی عادت سے بچائے اور سخاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ کا بازار تھا۔ گرمی کا شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے تو انہیں اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت بار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی
مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمانی سرد مہری کیوں؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اسلام میں داخل کر دو جیسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ رہ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کے بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور جب وہ قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوش گلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی اور راہگیر ٹٹک کر سننے لگتے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہو گئی اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ اکبر۔ مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، دفتن ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، اس میں سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے زانوں پر رکھی اور سوال کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ متعجب ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا کہ سچ فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف و باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی و بدی پہلے سے مقرر کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ سوال کیا احسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا حال نہ ہو تو اس طرح کی گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की एक निशानी ये है कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी, यानी कनीज ज़ादों की कसरत होगी। जो लड़का मालिक और लौंडी से पैदा होता है वो आज़ाद होता है और वो बाप के हमरुतबा और उसकी माँ लौंडी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अलामत यह है कि जो लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, मुफलिस होंगे और बकरियां चराते होंगे वो बुलंद इमारतें बनाएंगे, पर वो शख्स चला गया। थोड़े वक्फे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए उमर, जानते हो कि ये पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज़्यादा जानते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिब्राइल थे, साहिल बनकर इस वजह में आए थे ताकि तुम लोगों को दीन की बातें सिखा दें। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ खबर नहीं, हाँ इतना जानता हूँ कि चौथे जाब में एक नौरानी तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। मैंने उसको 72,000 मरतबा चमकते देखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं ही वो नूरानी तारा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ विसाल में जब बीमार हुए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल की तैयारियां चल रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नम के दारोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ ला रही है, इस एजाज में दोज़ख की आग बुझा दे। और हुरानी जन्नत को हुक्म दिया कि तुम सब अपनी तज़ीन व आरास्तगी करो और सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि तज़ीम रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब सफ़ ब सफ़ खड़े हो जाएं। और मुझे हुक्म दिया कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दूं कि तमाम अनबिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।